سب سے بڑی مصیبت، گناہوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ خاتمہ ایمان پر نصیب نہیں ہوتا۔ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے اسی کو ملتی ہے جو بندہ ساری زندگی کلمے کی مشق کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قبروں سے اٹھو گے تحشرون کما تموتون، جس حالت میں موت آئی ہوگی اسی حالت میں بندہ قبر سے اٹھے گا۔ کلمہ پڑھتا ہوا مرا تھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، گناہ کی بات کرتے ہوئے مرا تھا تو گناہ کی بات کرتے ہوئے اٹھے گا، گناہ کرتے ہوئے مرا تھا تو گناہ کرتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مرا تھا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، قرآن پڑھتے ہوئے مرا تھا تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا، سجدے کی حالت میں موت آئی تھی تو سجدے کی حالت میں حشر ہوگا۔ فرمایا تحشرون کما تموتون، جب قبروں سے اٹھو گے تو اسی حالت کے اندر اٹھو گے جس حالت کے اندر موت آئی تھی، وتموتون کما تحیون، اور دیکھو یاد رکھنا موت اسی حالت میں آئے گی جیسے زندگی ہوگی۔ ناممکن ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں لگا رہے اور پھر وہ بزرگوں کی طرح اور نیک لوگوں کی طرح دنیا سے چلا جائے، بڑا مشکل ہے۔ جیسی زندگی ہوگی ویسے ہی اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نیکیوں کی برکات بہت ساری ہیں، ان میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو دنیا سے جاتے ہوئے اس کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرماتے ہیں۔ گناہ کی بڑی نحوستیں ہیں اور سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ملتان کے اندر پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور، شاید اب ان کا انتقال ہو گیا، بڑے مشہور تھے، نشتر میڈیکل کالج میں پروفیسر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ہمارے مولانا اختر صاحب بھی ان کو جانتے ہیں۔ نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں خود اپنے ذاتی تجربات لکھے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی، ان کا کام ہی ایسا تھا، ان کے ہاتھوں میں رات دن کوئی نہ کوئی مرتا تھا، ہر روز کسی نہ کسی کا انتقال، بالکل آخر کے اندر جو مریض ہوتے ہیں ان کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 100 بندوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ عادت تھی جس حالت میں جس کا انتقال ہوتا تھا یہ جا کر اس حالت کو لکھ لیتے تھے۔ 100 بندوں کو میں نے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ 100 میں سے صرف 3 تھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور دنیا سے چلے گئے۔ 100 میں سے 97 ایسے تھے، یہ آج کل کے دور کا واقعہ ہے، بہت پرانے زمانوں کا نہیں، آج کل کے دور کا، جس زمانے میں ہم موجود ہیں۔ 100 میں سے 97 ایسے تھے کوئی مرتے ہوئے یہ کہہ کر مرا کہ فلانے کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، کوئی کہتے ہوئے گناہ کی بات کرتے ہوئے مرا، اور کئی واقعات تو انہوں نے لکھے بھی۔ لکھتے ہیں کہ میرا مریض تھا، چونکہ ڈاکٹر تھے بہت بڑے، گردے اس کے فیل ہو گئے اور بھی بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ، بالکل آخری وقت، لیکن بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے، جان نہیں نکلتی، رنگ اس کا سیاہ ہونا شروع ہو گیا، آنکھیں اس کی باہر نکلنا شروع ہو گئیں، اور اس کی آواز گلے سے ایسی نکلنی شروع ہوئی جیسے کسی کا کوئی بندہ گلا دبا دیتا ہے، اور بڑی ڈراؤنی قسم کی آواز نکلتی ہے۔ گھر والے بھی انتظار میں کہ کب اس کی جان نکل جائے، اور جب وہ ایسی ڈراؤنی قسم کی آواز اور بڑی شدت سے وہ نکالتا تھا تو کہا کہ وارڈ کے اندر جو بہت سارے مریض تھے وہ میرے پاس آئے، جی ہم ٹھیک ہیں، ہم جا رہے ہیں گھر، ہم نہیں ہیں بیمار، وارڈ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور اس کی ہے یہاں تک یہ تنگ آ گئے گھر والے کہ اس کے گھر والے نہیں بلکہ اس کے باپ نے آ کر مجھے کہا، یہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک میری التجا قبول کر لیں، اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں، اس لیے کہ جس حالت میں یہ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، کوئی آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی ایسا کر دیں کہ یہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ انتظار کر رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے، اس کی حالت، اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں باہر نکلتی جا رہی ہیں، اس کی آواز بڑی عجیب قسم کی، بڑی کریہ مکروہ قسم کی آواز اس کے اندر سے نکلتی ہے، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ والد تھے، جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے اور یہ کرنا جائز بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ یہ آخر کیا کرتا کیا تھا، یہ کیوں اس کی یہ حالت ہوئی؟ تو وہ باپ کہنے لگا، جی بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے اس کی شادی کی ہے
اس کی بڑی فیشنی قسم کی بیوی ہے، وہ آ کر اس کو روزانہ کہتی کہ اپنی ماں کی پٹائی کر، اور یہ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ وہ بیچاری سیدھی سادھی عورت تھی، نہ کچھ کہتی تھی، نہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی اس کا قصور نہیں تھا، صرف اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے آ کر روزانہ 2-4 تھپڑ ماں کو مار دیا کرتا۔ میں نے اس کو کئی دفعہ کہا بھی کہ بیٹا ہم تو اس سے کوئی کھانے کے لیے نہیں مانگتے، نہ کوئی کپڑے مانگتے ہیں، میں زندہ ہوں الحمدللہ، میں جتنا جیسے ہم نے تجھے پالا ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ہمیں تجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ آگے سے جو ہے مجھے تو نہیں مارتا تھا، لیکن میری بات کو بھی نظر انداز کر کے اس نے اپنا یہ طریقہ نہیں چھوڑا، اور یہ اسی گناہ کی سزا ہے جس کی وجہ سے آج اس کی جان نکل نہیں رہی، اور اس کے گھر میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی مر جائے۔ 100 میں سے 3 نے کلمہ پڑھا، باقی 97 میں سے بہت سارے ایسے تھے اس حالت میں دنیا سے گئے۔ ایک اور مریض بالکل آخری وقت، جب بالکل آخری وقت ہوا تو ہسپتال نرسوں نے مجھے آواز دی، ڈاکٹر صاحب جلدی آئیں۔ میں بھاگا ہوا گیا، میں نے دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا زیادہ وقت باقی نہیں ہے، تو نرس سے یہ کہا کہ اس کو انجیکشن لگا دو۔ اب نرس جب انجیکشن لے کر کہا کہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے بہت غلیظ اور گندی قسم کی گالی اس نرس کو دی۔ وہ نرس تو ٹیکہ وہیں رکھ کے واپس چلی گئی، ڈاکٹر صاحب میں نے نہیں ایسے بندے کو ٹیکہ لگانا، آپ جانو آپ کا کام۔ ایسا اتنی گندی، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ عورت ہے اور ایسی گالی نکالتا ہے یہ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ انجیکشن میں نے پکڑا اور میں خود لگانے لگا تو اس نے مجھے بھی اس سے بھی زیادہ سخت گالی دی، اور گالی دیتے ہی اس کی روح نکل گئی۔ دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری بات کیا؟ ایک گندی اور غلیظ گالی زبان سے نکلی ہے اور جان نکل گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا یہ ہے کیا چیز یہ؟ تو اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، اس کی عادت تھی، بغیر گالی کے اس نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں، ہر بات سے پہلے گالی نکالیں گے پھر بات کریں گے، عادت ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو عادت تھی بس یہ۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ گناہ جو ہیں یہ 2-4 منٹ میں ختم نہیں ہوتے، اس کے اثرات ہیں، اس کی مصیبتیں ہیں، اس کی نحوستیں ہیں جو باقی رہتی ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ ایک اور واقعہ کہ ایک وکیل صاحب، ان کا آخری وقت، اب وہ گھر والے تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، 2-4 دن زندگی کے تھے باقی، جو بھی اس سے ملنے کے لیے جائے بھی اب کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہتے ہیں وہ شفے کا کیا بنا؟ یہ جو زمینداروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر، اس کا شفا جو ایک مقدمہ ہوتا ہے، وہ شفا نمبر 2 کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں میں تیری ماں بیٹھی ہوں، وہ شفا کا کیا بنا؟ وہ ماں منہ کو سب بھول کر وہ شفا پوچھ رہا ہر ایک سے۔ تو لوگوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، وہ تو ہماری بات کا جواب ہی نہیں دیتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی جا کر اس کو پوچھا بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ شفا نمبر 3 کا کیا بنا؟ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ جیسی زندگی گزرتی ہے اسی طریقے سے موت آتی ہے۔ اگر زندہ رہتے ہوئے نیکیوں کی عادت نہیں بنائی ہے اور گناہوں کی عادت پکی ہو گئی ہے، رات کو بھی گناہ، دن میں بھی گناہ، اٹھتے ہوئے بھی گناہ، سوتے ہوئے بھی گناہ، تو یہ مصیبتیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ مصیبتیں باقی رہتی ہیں۔ گناہ تو 2-4 منٹ کر کے بندہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو گیا، لیکن گناہ کی نحوست باقی ہے، گناہ کے اثرات باقی ہیں، گناہ کی محرومیاں باقی ہیں، اللہ کی نگاہ سے جو گر گیا ہے یہ مصیبت باقی ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کے فوائد باقی رہتے ہیں۔